یہ پاستا ہے یا پاستے کا ملغوبہ؟ زینی یہ میرے ہاتھ دیکھو، چھوڑ دو کوکنگ تم۔ کافی مہینے گزر گئے تھے مگر نہ ہی اس کے سبسکرائبرز بڑھ رہے تھے اور نہ ہی ویوز آئے تھے۔ زینی آج کیمرہ لیے سارے گھر میں گھوم رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ احمد نے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، کمائی کا ذریعہ ہے، پیٹ بھرنے کو کچھ تو ہو، اسی لیے یہ ترکیب لڑائی ہے۔ آئے دن تو دادا جان میری پاکٹ منی کاٹ لیتے ہیں، اس لیے ولاگنگ شروع کی ہے میں نے۔ یوٹیوب پر تازہ کوکنگ چینل بنایا ہے۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی، کوکنگ اور تم؟ چھوٹی چچی بولی تھی تو زینی پلٹ کر تھم گئی۔ چھوٹی چچی کے چہرے پر تمسکر اڑاتی مسکراہٹ تھی۔ زینی پھر تو سمجھو نہیں چلے گا تمہارا چینل، پہلے ہی دیوالیہ نکل گیا ہے چینل کا۔ تم ایسا چینل بناؤ جس کام میں تم اچھی ہو، احمد کہکا لگا کر بولا تھا۔ اس کی بات سن کر زینی کا منہ بگڑ گیا، پھر سر ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ لیکن اچھی تو تم کسی بھی کام میں نہیں سوائے زبان چلانے کے۔ یہ منجلی چچی تھی، تمسکرانہ انداز تھا۔ پھر وہ فکر مندی سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور کسی مخلصانہ مشورے کی منتظر تھی، اور پھر ایک مخلصانہ مشورہ مل ہی گیا اسے۔ زینی میں تو کہتی ہوں تم اپنی کارستانیوں کی ویڈیو ڈالو، پھر دیکھنا کیسے سبسکرائبرز بڑھیں گے تمہارے، ایک دم تابڑ توڑ۔ اس کی مخلص دوست زوہا نے کہا تھا تو اس نے سواریہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی تو زوہا اس کے کان میں گھسی تھی، پھر دونوں سر جوڑے بیٹھ گئی۔ آج تک جو کچھ بھی تم نے کیا ہے نا عمر بھائی کے ساتھ وہ ڈالو یوٹیوب پر، دیکھنا تم پھر کیسے کماؤ گی تم۔ زوہا نے آئیڈیا دیا اور بس پھر کیا تھا، زینی نے سارا پرانا ڈیٹا نکالا اور ایڈٹ کر کے ڈال دیا یوٹیوب پر۔ بس پھر اس کا چینل چل پڑا، پورے 1000 سبسکرائبرز ہو گئے کچھ ہی دنوں میں۔ زینی تو آج کل ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ زینی کیا کر رہی ہو؟ زوہا کچن میں داخل ہوتی بولی تھی۔ کچھ نہیں، آم کی لسی بنا رہی ہوں، ویڈیو ڈالوں گی یوٹیوب پر، تم نے پینی ہے؟ وہ زوہا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگی۔ نیکی اور پوچھ زوہا کھلکھلائی۔ باہر سے دادا جان کی آواز آئی تو زوہا ہی بھاگی تھی اور دادا جان کا پیغام لے آئی تھی کہ آج سخت گرمی ہے، لسی بناؤ میرے لیے۔ بس پھر کیا تھا، زینی نے یوٹیوب پر لائیو آن کیا اور کیمرہ سیٹ کر کے لسی بنائی، خوب برف ڈال کر ٹھنڈا کیا اور پھر گلاس میں انڈیل دی۔ آئے ہائے زینی، گلاس پانی سے تو گزار لیتی، گلابو چیخی تھی پیچھے سے۔ یہ تم سارا دن کیا کرتی ہو کچن میں؟ تم نے دھوئے تو ہوں گئی۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ ایک تو وہ منحوس ویڈیو میں بول رہی تھی تو زینی نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ پھر بڑی خوبصورتی سے ٹرے سجا کر جس میں 6 گلاس تھے سب کے آگے پیش کیے اور آخر میں اپنا گلاس لے کر بیٹھ گئی۔ بڑی ہی گرمی ہے آج تو بابا جان۔ بڑی اماں لسی کا گلاس لبوں سے لگاتے بولی تھی۔ ہاں تبھی ہم نے لاڈلی سے کہا تھا آج لسی بنا ہی لو، دادا جان مسکرا کر بولے۔ لاڈلی کہنے پر آگ لگی تھی اسے۔ دادا جان لسی پینے لگے، تائی نے بھی گلاس لبوں سے لگایا تو زینی نے شکر کا سانس لیا کہ آج کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ عمر باہر سے آیا تھا اور ابھی اسے گلابوں نے کھانا سرو کیا تھا۔ زینی ابھی بھی لائیو تھی اور مسلسل اپنے ویوز کے ساتھ باتیں بھگا رہی تھی۔ میرے لیے نہیں ہے، عمر منہ بسور کر بولا تھا۔ عمر کے بولنے پر اس کی زبان رکی۔ یہ جو اتنی پہاڑی بنائی ہوئی ہے چاولوں کی پلیٹ میں، یہ اسی پیٹ میں جائے گی یا ادھار کا لے کر آئے ہو کس سے؟ اس کے بعد لسی کی گنجائش بھی باقی ہے کیا؟ اس کی بھری ہوئی پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے طنز کیا اور پھر سے یوٹیوب پر لگ گئی۔ زوہا بھی بیچ بیچ میں لقمے دے رہی تھی۔ یہ تم پی لو عمر میری جان، دادا جان بولے تھے۔ نہیں بھائی، آپ کی لاڈلی نے آپ کو دیا ہے، میرا کیا حق؟ ویسے دادا جان یہ کیا ہے آپ کے گلاس میں؟ وہ انگلی سے اشارہ کرتا بولا۔ بھائی لاڈلی نے مینگو لسی بنائی ہے۔ دادا جان نے لاڈلی کو دیکھا جس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ نہیں دادا جان، ادھر دیں گلاس۔ اس نے گلاس لیا اور خالی پڑے ٹرے پر انڈیل دیا۔ زینی کی آنکھیں صدمے سے پھٹ گئی، باقی سب بھی منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن جب ٹرے والی لسی پر زینی کی نظر پڑی تو سمجھ گئی کہ وہ کوتاہیوں کا گھر ہے۔ دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ یہی کیا عمر نے اس کے موبائل پر حملہ۔ یہ دیکھیں یوٹیوب فیملی اور دادا جان، آپ نے در حقیقت مینگو لسی نہیں، ٹڈی لسی پی ہے۔ یہ بنائی ہے لاڈلی نے۔ وہ لسی میں موجود اس میں ڈوبی ہوئی ادمری ٹڈی کی طرف اشارہ اور کیمرہ کرتا بولا تھا
जो अभी भी अपने हाथ पांव चलाकर रस्सी से निकलने की तगोदो कर रही थी। जैनी तो झटके से खड़ी हुई, गोद में रखा दूसरा मोबाइल जमीन बोस हुआ था। सबने अपने ग्लास वापस टेबल पर रख दिए और उमर ने लाइव वीडियो में सब रिकॉर्ड किया था। कुछ पल तो उसे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। सदमे से मुंह खुला और फिर वो डट गई। क्या गलाजत है ये लाडली। दादा जान गरजे, कोई बात नहीं दादा जान, लोग इतने महंगे महंगे प्रोटीन शेक पीते हैं, मैंने आपको फ्री में ही पिला दिया प्रोटीन लस्सी। वो मासूमियत की हद करते बोली थी। उमर की हंसी छूट गई। ताई ने बेटी को घूरा था। बड़ी अम्मा का दिल मतली होने लगा। हाँ बाबा जी, मैंने कहा था इसे कि ग्लास धो ले, मगर जोनिश ने कभी सुनी है किसी की। गुलाबो ना जाने कहाँ से टपकी थी। दादा जान देखें, वैसे तो ये टिड्डी अभी तक जिंदा है, इसका मतलब है कि ये आपकी क्लास में गिरी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जैनी शर्मिंदा कब होती थी। उमर ने पोस्ट का बटन प्रेस कर दिया था और जैनी का कब्बाड़ा हो गया था। वैसे ही सब लाइव देख रहे थे ये तमाशा। आज से कर्फ्यू लगाओ इसके किचन में घुसने पर, ना जाने क्या क्या गिलाजत खाती है ये। उन्होंने बहू को इशारा किया। जैनी तो कब की भाग चुकी थी अपने कमरे में। ताई तासुफ से सर हिलाने लगी। जैनी उमर से अपना मोबाइल झपट्टी कमरे में आ गई। फिर एक और लाइव किया उसने जिसमें शर्मिंदगी न थी, बस उसने कहा गलती तो सबसे होती है ना। जोहा, मुझे लगता है किसी ने मंजरी कर दिया मेरी। आजकल बहुत मुस्कुरा कर देखता है मुझे और उसकी मुस्कुराहट में बदले की चिंगारी उठती देखी है मैंने। वो कमरे में आकर जोहा से बोली थी, हाँ मुझे भी लगता है कि आजकल भाई का ध्यान तुम्हारी हरकत पर है, लेकिन ऐसा करेगा कौन जैनी। जोहा भी सोच में पड़ गई। जैनी आंधी तूफान बनी घर में दाखिल हुई थी। पीछे पीछे जोहा और उमर भी आए थे, क्योंकि उमर ही तो था जो उन्हें लेकर आता था यूनी से। वो लाउंज में आई जहां दादा जान आरामदा कुर्सी पर बैठे झूल रहे थे। वो आगे बढ़े और हाथ रखकर झूलती कुर्सी को रोक दिया। ये क्या बेहूदगी है, दादा जान गर्ज कर बोले थे। फिर उमर के चेहरे पर नाचती खूबसूरत मुस्कुराहट देख बात की तह तक पहुंच गए थे। ये जो भालू पाला है ना आपने, इसे नकेल डालकर रखें। वो अंगारे चबाते बोल रही थी। लाडली नकेल तो जानवर को डाली जाती है। दादा जान उमर की मुस्कुराहट में साथ दे रहे थे। जैनी को आग लग गई। तो ये क्या जानवर से कम है, बदमस्त हाथी बना घूमता है घर में। वो उमर की तरफ इशारा करके बोली थी। सुबान को लगाम दो लाडली, घर में मेहमान आए हुए हैं। दादा जान ने कहरआलूद नजर उस पर डाली। उसने पीछे मुड़कर देखा जहां फुप्पो और उनके शोहर बम्मा अहलो अयाल के मौजूद खड़े उसके फराटे भरती जुबान देख रहे थे। ये सब उसकी जुबान के जौहर ही क्यों देखते थे, कोई इसे क्यों नहीं देखता था। वो अक्सर सोचा करती थी। तो जोहा कहती थी कि तुम्हारी जुबान वजीराबाद की छुरियों को मात दे जाती है, और जब छुरियां जलती हैं तो नजर छुरी पर रहती है, रंग बिरंगी सब्जी पर नहीं, वरना उंगलियां कट जाती हैं। तो उसकी जुबान छुरी थी, एकदम तेज तर्रार काटदार और दिमाग खराफाती। क्या किया है इसने जैनी। बड़ी अम्मा फौरन मैदान में आ गई थी। क्या किया है बड़ी अम्मा, इसने, इस कमीने इंसान ने मेरे बैग में छिपकली डाल दी। सुबह यूनी जाकर जो बैग खोला तो छिपकली उछलकर मेरी कुर्सी पर आ गई और पूरी क्लास में खरबोरिंग मच गई। मेरा हार्ट फेल होते होते रह गया। मैं तो चकरा कर वहीं जमीन बोस हुई थी। और ये देखें, अस्पताल से मुरम्मत करवा कर आई हूँ अभी अपनी। वो आंखें फैलाते हुए पूरी कहानी सुनाने लगी। फिर हाथ में लगी बैंडेज की तरफ इशारा करके बोली थी। जब छिपकली उछलकर उसके कुर्सी के हत्थे पर आ बैठी तो कई चीखें बरामद हुई थी। क्लास की तमाम लड़कियां चीखने लगी। एक हड़बोरिंग मच गई क्लास में। कोई इधर भाग रहा था और कोई उधर। लड़के बेचारे माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे। जैनी ने पीछे की तरफ छलांग लगाई थी। उसके बाद जैनी का रंग जर्द हुआ। जोहा उसकी तरफ लपकी थी कि वो लहराकर जमीन बोस हुई। जोहा ने काल मिलाकर उमर को बुलाया, जो फौरी इमदाद के तहत उसे करीबी अस्पताल ले गया। दोपहर के 1 बजे उसे होश आया। वैसे तो वो किसी चीज से नहीं डरती थी, मगर ये अचानक अफ्ताह थी जिसका उसे मालूम ही न था। क्या ये सच कह रही है। बड़ी अम्मा ने उमर को घूरा और दादा जान की मुस्कुराहट भी सिमट गई थी। ताई ने आगे बढ़कर जैनी को थामा और एक कुर्सी पर बिठा दिया। अब छिपकली के बैग में छिपकली ही निकलेगी ना, हाथी तो निकलने से रहा। उमर ने बेशर्मी से कंधे उचका कर कहा और फिर सोफे पर पांव टिका कर बैठ गया। देखा बड़ी अम्मा, देखा आपने। वो उमर की तरफ इशारा करती बड़ी अम्मा से बोली थी
اس کی آواز پر اس کی پوری پلٹن اس کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ میرا بس چلتا تو سانپ ڈالتا تمہارے بیگ میں۔ تم نے کم کی تھی میرے ساتھ، ٹنکی میں مرچیں تم نے ملائی تھی، جانتا ہوں میں۔ چلو وہ تو میں پھر بھی معاف کر دیتا، مگر یہ جو یوٹیوب پر تم نے بغیر میری اجازت کے ویڈیو ڈالی، سائبر کرائم میں تمہاری شکایت کر سکتا تھا میں۔ وہ ہر نرمی سے بولا تھا، مگر زینی شرمندہ نہ ہوئی تھی، الٹا اس پر دھاوا بول دیا۔ تمہیں یہ راز کس نے پہنچایا ہے؟ اب اپنا چینل چلانے کو کچھ تو کرنا تھا نا میں نے۔ اس نے آنکھیں چندیا کر اسے دیکھا تھا، پھر نظر اس کی نظروں کے تعاقب میں گئی تو گلابو اپنی چٹیاں لہرا رہی تھی۔ مطلب ٹینکی میں مرچوں والی کہانی اس منحوس نے پہنچائی عمر تک۔ وہ بل کھا کر پلٹی اور دادا کو کہنے لگی، دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھا یہ ہے آپ کے لاڈ کا نتیجہ۔ غضب خدا کا، اس گھر میں میری قدر ہی نہیں۔ کسی کو اچھا ہوتا جو آپ مجھے پھپھو کو دے ہی دیتے، کم سے کم شفقت بھری نظر تو ملتی مجھے۔ وہ ایک دم بھری سانس بھر کر بولی تھی۔ دادا کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو پھپھو کی بڑی خواہش تھی اسے لینے کی، کیونکہ شادی کے 7 سال تک انہیں اولاد نہ ہوئی، مگر دادی نے انکار کر دیا اور وہ صدا کی مظلوم یہیں پھنس گئی۔ شکر ہے کہ اماں نے تمہیں میری گود میں نہیں ڈالا، یہ آفت کون سنبھالتا؟ پھپھو کانوں کو ہاتھ لگاتے شرارتن بولی تھی۔ بس کر دو زونش، تائی نے اسے گھورا، مگر وہ کب کسی کی گھوری میں آتی تھی۔ کرسی سے کھڑی ہوتی چمک کر بولی، بس آپ لوگ کر دیں، جب چلی جاؤں گی نا یہاں سے پھر پتہ چلے گا۔ لاڈلی تم کون سی دودھ کی دھلی ہو؟ خیر تمہارے اس گھر سے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ دادا جان نے جتاتی نظر اس پر ڈال کر طنز کیا تھا، پھر گہری سانس لے کر عمر کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا مطلب شادی نہیں کریں گے میری؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ کریں گے، بالکل کریں گے، دادا جان سر ہلاتے بولے تھے۔ بس پھر آپ میری شادی کر دیں تاکہ جان چھوٹے اس کباڑ خانے سے میری۔ وہ ہاتھ جاڑتے آنکھوں میں بزاریت سے جائے بولی تھی، زونش کوئی شرم و حیا ہے تم میں یا بیچ کھائی ہے؟ تائی چیخی تھی، جی وہ تو میں نے اسی دن بیچ دی تھی جس دن آپ نے مجھ پر اس کمینے کو پھونکے دی تھی۔ اس دن سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے حق کے لیے اگر میں نے نہیں بولا تو یہ ظالم دنیا چیر پھاڑ کھائے گی۔ بس اسی دن اس نام نہاد شرم کا سودا کر دیا اور یہ فرفر چلتی زبان خرید لی تھی، اور اس کے ساتھ مفت میں ملی تھی نفرت۔ وہ ناگواری سے عمر کو دیکھتی بولی تھی، پھر پلٹ کر دادا کو دیکھا، آپ بس کسی راہ چلتے کو لائیں اور 2 بول پڑھا کر ودا کر دیں مجھے۔ ہم وہاں نہیں رہتے جہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جو جوہری ہیرے کی پہچان کھو دے وہاں ہیرا بے مول ہو جاتا ہے، اور میں یہاں بے مول ہوں۔ وہ تنگ کر بولی تھی، آنکھوں میں صاف جھوٹ اور ڈرامہ دکھائی دے رہا تھا۔ ڈائیلاگ بازی بلا کی تھی۔ معذرت خواہ ہوں کہ یہ خواہش تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ تمہاری شادی یہیں اسی گھر کے چلتے پھرتے گبروں سے ہوگی۔ دادا جان کا لہجہ بے حد سخت تھا کہ ایک پل کو زینی چکرا گئی، آنکھیں پھٹ گئی صدمے سے۔ کیا؟ پہلے وہ اتنا بولی، پھر پلٹ کر لاؤنج میں موجود سارے نمونوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس سے تو کوئی بھی اپنے معیار پر نہ لگا کہ دادا جان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ مجھے پہلے لگتا تھا آپ کو بس ایک بندہ نظر آتا ہے، مگر در حقیقت آپ کی آنکھیں خراب لگتی ہیں مجھے۔ وہ رخ پلٹ کر دادا جان کو دیکھ کر مسکرائی، تمسکر اڑاتی مسکراہٹ۔ ہماری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں 6 by 6، لیکن تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر بولے تھے، اپنی آرام دہ کرسی کو ہلکی سی حرکت دی تھی، چپ چیچی کی آواز نکالے جھول رہی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نالائق کی جو 3 سال تک انٹر پاس نہیں کر سکا تھا۔ وہ حسن کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی، یہ زیادتی ہے، 3 سال غلط ہے، 2 سال۔ حسن اس جھوٹ پر چیخا تھا۔ چھوٹی چچی کو بھی بڑی زور کا گش آیا تھا، زینی کو اپنی بہو تصور کر کے۔ شٹ اپ، یہاں پھر اس چمپو سے اس بھانڈ کا تو سوچے گا بھی نہیں جس کو ہر وقت سنگر اور ایکٹر بننے کا جنون چڑھا رہتا ہے۔ خود تو ہے ہی دوز کی، مجھے بھی دوزخ میں لے کر جائے گا۔ وہ حسن کو جھاڑ کر اب حماد کی طرف مڑی تھی۔ آج تو سبھی اس کی زبان کی تیزی سے کٹ رہے تھے۔ منجلی چچی نے گھبرا کر اپنے لگتے جگر کو دیکھا تھا، پھر لاؤنج کے بیچ میں کھڑی اس فتنے کو جو پورے گھر کو آج ہلا رہی تھی۔ حد میں رہو، میں کیوں کروں گا تم جیسی آفت سے شادی؟ نہ شکل اور نہ زبان۔ حماد تلملا کر بولا تھا۔ پھوپھا اب اس تماشے سے اکتا گئے تھے، اس لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور پھپھو جم کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور دل ہی دل میں اپنے دونوں لگتے جگر اپنے لال کو دیکھا اور کل پڑھ کر پھونکے تھے دونوں پر۔
عجیب ذہنی فوبیا چھا گیا تھا پورے گھر میں. سب لڑکوں کی مائیں دعا کر رہی تھی کہ ذہنی کسی اور کے حصے میں آئے. آج ثابت ہوا میں ایویں خواہ مخواہ عمر کو اپنا دشمن سمجھتی رہی. یہ تو سامنے سے وار کرتا تھا، لیکن تم لوگ یہاں تو سبھی آستین کا سانپ نکلے. پہلے طنز کا تیر اچھالا اس نے حماد اور حسن کی طرف، پھر ادھر ادھر دیکھتی بولی، اب کون بچا ہے؟ ہاں، یہ موٹا آلو یا یہ ڈھانچہ. اب وہ پھپھو کے چشمے چراغ کی طرف پلٹی تھی. شادی تو میں اس سے کروں گی جس سے میرے مارکس ملیں گے، اور ایسا اس گھر میں کوئی نہیں. لیکن دادا کی نظروں سے نظر ملی تو ان کے فیصلے کی سختی اب بھی وہاں موجود تھی. اب بھلا بچہ ہی کون ہے؟ زینی ہونٹ کے پاس انگلی رکھے پوچھ رہی تھی. تو اب ہوتی ہے ویلن کی انٹری. ماں بدولت کو بھول گئی آپ؟ عمر صوفے سے اٹھتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، گمبھیر آواز میں بولا. دادا جان نے نظر اٹھا کر جتاتی ہوئی ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ایک عمر پر. چھوٹی چچی نے الحمدللہ کہا. منجلی نے شکر کا سانس لیا. پھپھو نے کہکا لگایا اور بڑی اماں ہلکے سے مسکرائی. اور زینی کو لگا دھچکا. کیا؟ زینی کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو. اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا. اس کو شدید قسم کا چکر آیا. وہ لہرائی تو عمر نے آگے بڑھ کر تھام لیا اسے، اور اس کی باہوں میں وہ احتجاج بھی نہ کر سکی تھی. عمر نے اس کو تھام کر کرسی پر بٹھا دیا. آواز نیچے رکھو، دادا جان تیش میں بولے تھے. زینی اپنی جگہ سے اٹھی اور دادا جان کے قدموں میں آ بیٹھی. آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی. آواز رن گئی، ہونٹ کانپے تھے. دادا جان کہہ دیں، مذاق کر رہے ہیں نا آپ؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور اس کے گال سے بہتا وہ اس کی قمیض میں جذب ہو گیا تھا. آج پہلی بار تھا کہ زینی کی آنکھ میں آنسو تھا، وہ بھی دادا جان کے سامنے. ابتہاج صاحب کا دل ایک پل کو لڑکھڑایا، مگر پھر نظر عمر پر رکھی جو ان کی زندگی تھا. پھر وہ دوبارہ اپنے کھول میں چھپ گئے. تمہارا میرا کون سا مذاق؟ دادا جان اس تنتنے سے بولے تھے جو ان کی شخصیت کا خاصا تھا. اچھا، مذاق نہیں کر رہے، ڈرا رہے ہیں نا؟ وہ آنکھیں ہتھیلی کے پس سے پوچھتی بولی تھی، اپنے دل کو دلا سے دے رہی تھی. ایک خوش فہمی کے سہارے کبھی کبھی انسان زندگی گزار لیتا ہے. نہیں، میں نے تو کئی سال سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اسی جمعے کو نکاح ہے تم دونوں کا. دیکھا نہیں، پھپھو بھی آ گئی ہے شرکت کے لیے. دادا جان نے بچی کچی زمین بھی اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی. وہ بت بن گئی. اسے لگا ہوا میں معلق ہے وہ. پھر چٹان بڑی کھڑی ہوئی. اپنا مقدمہ جو لڑنا ہوگا، نہیں تو بلی کی بکری بنا کر ڈال دیں گے تمہیں اس بھیڑیے کے آگے. وہ دوبارہ عمر کی طرف بڑھی، اوپر سے نیچے اسے دیکھا اور سب گھر والوں نے سانس روکے اسے دیکھا تھا. پھر جھٹکے سے پلٹ کر دادا کو، دادا جان، زیادتی کریں آپ میرے ساتھ. اس سے شادی کریں گے جس سے میرا قد نہیں ملتا، سوچ نہیں ملتی، راہ نہیں ملتی، معیار نہیں ملتا. وہ عمر سے 2 قدم پیچھے ہو کر دادا جان کی طرف دیکھ کر چیخی تھی. قد کی بات سے متفق ہوں میں. قد دیکھو اپنا، تمہیں تو میں انگوٹھے کے نیچے دبا سکتا ہوں. عمر شیطانی مسکراہٹ لیے دھیمے سے بولا تھا جو بس وہی سن پائی تھی. زینی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک سنسنی دوڑ گئی اس میں. یہ تو کبھی اس نے سوچا ہی نہ تھا. اب کی زیادتی تم کر رہی ہو. دادا جان نے گردن اکڑا کر اس کو جتایا تھا. انہیں بڑا ناز تھا اپنے عمر پر. ہاں، یہ بھی آپ مجھ پر ڈال دیں. یہ زیادتی کی مثال، ظالم انسان. یہی ملا ہے آپ کو میرے لیے. ساری زندگی میری تاب آپ تک نہ آنی دی اس نے، اور اس سے شادی کر کے تو میں خود ہی کہیں گم ہو جاؤں گی. اپنی روشنی، اپنی چمک ہی کھو دوں گی. زینی تڑپ کر بولی تھی. اتنا بھی برا نہیں ہوں میں. عمر سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کے آگے جھکا تھا. سب کے چہرے مسکرانے لگے سوائے اس کے. آپ کتنے برے ہیں بس یہ میں ہی جانتی ہوں، بلکہ ہم سب جانتے ہیں سوائے ان بڑے بڑوں کے. وہ ہاتھ سے اپنی ماں اور دادا کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی. کیا بکواس ہے، ادھر بڑا کون ہے بھائی؟ دادا جان چمک کر بولے تو زینی سمیت سب کا منہ کھل گیا. زینی نے سر جھٹک کر پھر سے دادا کی طرف دیکھا. دادا جان، یہ جو شوشہ آپ نے چھوڑا ہے نا، ختم کریں اس ٹنٹنے کو. وہ تہمکانہ انداز میں بولی. کوئی اور وقت ہوتا تو گولی سے اڑا دیتے دادا جان اسے، مگر بات اس وقت عمر کے دل کی تھی، اسی لیے پرسکون رہے. یہ ٹنٹنا ابھی ختم نہیں ہوا. دادا جان نے بلا کے اطمینان سے کہا تھا. اب آگے سنو، میں نے فیصلہ کیا ہے جمعے کو زوہا اور وہ کچھ توقف کو چپ ہوئے. زوہا کا دل حلق میں آ گیا. پہلے تو ٹارگٹ پٹی، اب بم باری یہاں وہاں گرنے لگی تھی.
اب बेचारे बेकसूर लोग भी शहीद होने लगे थे और बचने के लिए कुछ ना बचा था, क्योंकि तमाम ढाल तो ज़ैनी ने गोलाबारी में उड़ा दी थी। अब कौन आ गया था अपने हक के लिए? जोहा और अहमद का निकाह होगा साथ। अब आते हैं असद नामी फितने पर, तो वो जो सबसे बावली है ना इस घर में, कश्यप, वो आती है इसके खाते में। कश्यप उछलकर 2 कदम पीछे हुई तो असद ने उसकी हरकत नोट की थी। दादा जान तो मुसलसल गोले बरसा रहे थे जब तक कि उनमें से किसी को हार्ट अटैक ना आ जाता। हम्माद जैसे बेढंगे को मिलती है हमारी सलीका श्वार, अदबो अदाब वाली शायरा बीबी शफक। अब बचे इस घर के हसन, उस्मान और हनान, तो भाई हसन के लिए कोई पढ़ाकू होनी चाहिए, जैसे कलसूम की बेटी। अभी अभी फर्स्ट ईयर में टॉप किया है उसने। वो अपनी नवासी की तरफ इशारा करके बोले। नवासी को तो गश आया था, चिकरा के गिर गई सोफे पर। ऐसा नालायक इंसान, इतनी लायक फाइक लड़की के लिए दादा जान ज्यादती पर ज्यादती कर रहे थे। बाकी रह गए हन्नान और उस्मान और मेरे दोनों नवासे, तो तुम लोगों को इजाजत है अपने अपने दिल की करना। वो हाथ जोड़ते बोले थे। बड़ा मार का सर हो गया था। आपने ऐसे फैसले कैसे किए हैं दादा जान? क्यों किए? क्या सोच कर किए? कुछ हमें भी बताएं। ज़ैनी की जुबान कुछ देर कोई पथराई थी, मगर फिर सबकी हवाइयां उड़ते चेहरे देख खुद ही हिम्मत की। हम सफर एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। असद बहुत शरारती, बहुत बदतमीज है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तो इसलिए कश्यप उसके लिए बेहतरीन रहेगी। वो बहुत सीधी सी बच्ची है। फिर आते हैं हम्माद, तो उसको जितना शौक है गाने का, उतना ही शफक को शौक है लिखने का, तो वो लिखेगी और हम्माद गाएगा। और हसन जैसे नालायक इंसान को रिदा जैसी लायक फाइक बच्ची सुधार लेगी। देखना कुछ अरसे बाद इश्क करने लगेगा किताबों से। दादा जान पुरसुकून मुस्कुराहट लिए बोले थे। ज़ैनी जब बोली तो लड़कों की आंखों में गुस्सा उभरा था और सारी लड़कियां अपने मुंह खोले सदमे से उसे देख रही थी। मतलब जो जानवर अपनी 20-22 साल जिंदगी में नहीं सुधरे, उन्हें ये गठक जितनी लड़कियां सुधारेंगी। क्यों? उन्होंने दरसगाह खोली हुई है कोई? और मेरे लिए ये बेढंग का रिश्ता कैसे सोचा आपने, ये भी बता दें। ज़ैनी तड़क कर बोली थी। उसमें हमारा अमल दखल नहीं, ये दिल का मामला था, तो आंखें बंद करके दिल की बात मान ली। दादा जान मुस्कुराए। उमर ने अब कब से उठाया मोबाइल नीचे कर दिया था। मैं आपके दिल पर अपनी जिंदगी क्यों कुर्बान करूं? मैं अपने दिल की करूंगी। ज़ैनी का लहजा आज दहक रहा था। दादा जान भी आज चट्टान बने थे। ज़ैनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो फिर उनके कदमों में आ बैठी। दादा जान, मैं सारी जिंदगी आपकी मोहब्बत को तरसी और इस कमी ने मेरे अंदर तलखी भर दी, नफरत भर दी। दादा जान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे खुद से बदजन न करें। वो बुरी तरह रो रही थी। ज़ारो की तार ताई आगे बढ़ी तो दादा जान ने हाथ के इशारे से रोक दिया, तो कोई भी आगे ना आया। उमर के लिए ये धचका था। इतनी नफरत करती है उससे। बाबा जान, मैं अपनी बेटी की शादी उमर से नहीं करूंगा। इब्राहिम साहिब न जाने कब से सुन रहे थे। बेटी के ज़ारो कतार रोने पर वो अब आगे आए थे। ज़ैनी ने झटके से सर उठाया था। उमर के चेहरे के रंग बदल गए। हमारी हुक्म अदूली करोगे तुम? दादा जान गर्ज कर बोले। बाबा जान, कोई भी हो मगर उमर नहीं। मेरी बच्ची का हाल तो देखें आप, अगर उसे कुछ हो गया तो। इब्राहिम साहिब ने आगे बढ़कर ज़ैनी को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। उमर के कदम लड़खड़ाए थे। दिल डूब गया। ठीक है, हम ढूंढते हैं इसके लिए राह चलता। दादा जान अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अब उनके चेहरे से इत्मीनान गायब था। पेशानी पर सलवटें नुमाया थी। उमर की आंखों में नमी उभरी, जिसे ज़ैनी ने खूब देखा था। राह चलता क्यों बाबा? इब्राहिम ने एतराज किया तो वो एकदम ही तैश में आ गए। इसने हमसे कहा था किसी भी राह चलते से 2 बोल पढ़ा दे मेरे, तो बस अब जो भी हमें मिला इसी जुम्मे को निकाह करके फारिग करेंगे इसे। दादा जान फैसला सुनाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उमर दादा का फैसला सुनकर लंबे लंबे डुग बढ़ता बाहर चला गया। अब्बू ज़ैनी को दिलासे दे रहे थे। वो अपने कमरे में बैठी मातम मना रही थी। जोहा को समझ नहीं आ रही थी अहमद के नाम पर खुश हो या रोए। वैसे था तो अच्छा खासा लड़का, मगर था हद से ज्यादा शरीफ। इतनी शराफत का क्या करना इस दुनिया में? दुनिया तो अहमद जैसे नहीं, ज़ैनी जैसे लोगों से चलती है। वो अपनी सोच में गुम थी कि फिर से बैन की आवाज आई थी। उसने अपनी सोच की गठरी बंद करके एक तरफ रखी और फिर अपनी खुशी गमी भुलाए उस आफत को दिलासा देने लगी। ज़ैनी प्लीज चुप कर जाओ मेरी बहन,
اب تو تایا جان نے کہہ دیا ہے، پھر یہ آنسو کس غم میں ہے؟ زوہا اس کے کمر سہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ زوہا، عمر نے میرے ساتھ آج جو کیا اچھا نہ کیا، وہ سسکیوں کے ساتھ بولی۔ زوہا نے اس کو تعصب سے دیکھا۔ پیر اگر زینی کی دم پر آ جائے تو وہ اسے ظلم لگتا تھا۔ چھوڑو، اچھے اور برے کو میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس نے چھپکلی بیگ میں ڈالی کیسے؟ زوہا نے جھرجھری لی تھی۔ زینی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ زوہا، میرا موبائل کہاں ہے؟ وہ ایک خیال سے کھڑی ہوئی۔ کلاس کے بعد سے موبائل اس کے ہاتھ سے غائب تھا۔ زوہا بھی پریشان ہوئی، اپنا بیگ کھنگالا، مگر موبائل ہوتا تو ملتا۔ یوٹیوب کھولو زوہا، میرا سکس سینس کچھ غلط ہونے کا سائرن دے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اب اس سے زیادہ غلط کیا ہونا ہے؟ زوہا نے کندھے اچکائے، مگر جب موبائل کھولا تو کباڑ کھانا ہو چکا تھا۔ آج کی چھپکلی سے لے کر ساری ویڈیو اپلوڈ تھی، لیکن وہاں تک جہاں وہ دادا کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ 5 کے ویوز آ چکے تھے۔ لعنت ہو تم پر منحوس عمر، ستیہ ناس ہو تمہارا، تم نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب اس کا رونا مزید بڑھ گیا تھا۔ تائی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دریا بہاتے دیکھا۔ اگر بابا جان کا حکم نہ ہوتا تو سچ میں زینی تمہیں مار مار کر سدھار لیتی۔ یہ بابا جان ہیں جنہوں نے تمہیں ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ زینی، تم نے ساری زندگی اپنی ماں کو بے عزت کروایا، تمہاری یہ زبان اور اس کے جوہر۔ تائی نے اسے خوخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ کہتی، ایسی زبان کو 21 توپوں کی سلامی دیتی یا کینچی کی سمجھ نہیں آتا تھا۔ ساری زندگی اس گھر میں میرے ساتھ ہوئی زیادتیاں نظر نہ آئی آپ کو، اور اب یہ اتنی بڑی مصیبت میرے سر پر ڈال رہی ہیں دادا جان۔ زینی گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ اب وہ اتنی نڈھال ہو رہی تھی کہ اب وہ بحث بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں بالکل غلط فیصلہ ان کا، یہ زیادتی ہے عمر کے ساتھ۔ وہ صفائی پسند انسان تم جیسی پھوہڑ کے ساتھ کیسے گزارا کرے گا؟ وہ تو چادر پر ایک سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتا۔ رات بھر سوتا ایسے ہے کہ جب اٹھتا ہے تب بھی چادر اپنی جگہ پر جمی ہوتی ہے، اور تم صدا کی کام چور لڑکی، چادر ہفتوں میں درست کرتی ہو بستر کی، کدو کو خربوزہ سمجھ کر کھا جاتی ہو، مگ الٹا رکھ کر دودھ انڈیل دیتی ہو، چائے میں نمک ڈال دیتی ہو، ملک شیک میں ٹڈیاں ڈال دیتی ہو، لوگوں کو مرچوں کے شاور دیتی ہو، لوگوں کے کندھے توڑ دیتی ہو، اور زبان، اللہ معاف کرے، زبان تو ایسی ہے کہ کھڑے کھڑے کاٹ دے لوگوں کو، ایسے قتل عام کرتی ہو۔ اس بے قصور کو بلا وجہ ہی قربان کر رہے ہیں تم پر بابا جان۔ میرا بس چلے تو تمہیں کسی دیوار میں ہی چنوا دوں۔ تائی نے آج اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دی تھی۔ زینی کے آنسو ٹھڑا گئے تھے۔ وہ بت بن گئی۔ میری اپنی ماں مجھے آئینہ دکھا رہی ہیں۔ اس کے دماغ میں زوردار جنجناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر ڈھیر سی گئی۔ آج کے دن کے لیے اتنی ضلالت کافی تھی۔ اب سوگ کا وقت تھا اور وہ سوگ منا رہی تھی، سو کر، اپنی نیند پوری کر کے۔ دوسرے دن سے نیا تماشا چل نکلا تھا۔ سب ایک دوسرے سے گھبرائے پھر رہے تھے۔ کوئی اپنے ہونے والے کو دیکھتی تو گھبرا کر ٹھہر جاتی، کہیں اسد کشف کو مسکرا کر اشارے کر رہا تھا، اور کہیں بس دھیمی دھیمی مسکراہٹیں تھی، کہیں دھیمی سرگوشیاں تھی۔ زینی سے یہ ڈرامے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ شام میں ہال کمرے میں سب جمع تھے۔ بھڑک کر بولی تھی، لے کر عاشقوں کا گھر بنا دیا دادا جان نے بلقیس منزل کو، جسے دیکھو ایک دوسرے سے منہ چھپا رہا ہے، کہیں آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہیں اور کہیں بات بے بات مسکرایا جا رہا ہے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ زوہا نے سامنے سے آتے عمر کو دیکھا تو بولی، کہیں آنکھوں میں چنگاریاں لپک رہی ہیں، یہ کہنا بھول گئی تم۔ زینی کے زاویے بگڑے، میرے اندر تو علاوہ چل رہے ہیں، میرا بس چلے تو کھڑے کھڑے آگ لگا دوں۔ وہ عمر کو دیکھ کر بولی تھی، جو رکا نہیں تھا، باہر چلا گیا تھا۔ لعنت ہے ایسی فرما برداری پر منحوسوں، کوئی تو اکڑتا، کوئی تو ڈٹ جاتا میری طرح دادا جان کے سامنے، لیکن تم لوگ یہ نکمے اس لیے خوش ہیں کہ ان کو کوئی لڑکی نہیں دیتا۔ انہیں بیٹھے بٹھائے لڑکی مل گئی، اور یہ بیچاری لڑکیاں دادا جان کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ تحفہ میری طرف سے تم پر۔ عجیب ماحول بنا دیا گھر کا۔ دل چاہ رہا ہے بلقیس منزل ہٹا کر عاشق محل نام رکھ دوں گھر کا، کیونکہ ماحول تو ویسا ہی بنا دیا تم لوگوں نے۔ سارے کہیں گم ہو جائیں، یہ نہ ہو کوئی بے موت مارا جائے میرے ہاتھوں۔ وہ غصے سے پھنکا رہی تھی، کل سے یہی حال تھا اس کا۔ بے موت تو عمر اسماعیل مارا گیا ہے بیچارہ، کل سے چوزے جتنا منہ نکل آیا بیچارے کا۔ اسد بولا تھا، وہ گھنا میسنا انسان
اس کی خوشی دیکھی تھی کل؟ شکر ہے بابا نے میرا ساتھ دیا. اس کے لہجے میں فخر تھا. وہ بہت پرسکون تھی. دادا جان شدید تیش میں تھے. بیٹے کی نافرمانی پر چڑ سے گئے. زینی کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے. زینی کو دکھ تو تھا، مگر ایسا بھی کیا دکھ کہ لے کر قربان کر دے اپنی زندگی. 2 دن سے گھر میں نیا ہنگامہ برپا تھا. وہ کہتے تھے نہ پوت کے پاؤں تو پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. ہمیں بھی بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا اس آزادی نامے فتنے کا. جس دن یہ بیچ لاؤنج میں پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نام بدلوانے پر ڈٹ گئی تھی اور خاندان بھر کا ووٹ آزادی نامی آفت کو ملا تھا، وہ پہلی شکست تھی ہماری اس چھٹاک بڑھ کے لڑکی کے آگے. اور یہ آخری میرا بچہ عمر وہ دیو داس بنا پھر رہا ہے. محترمہ کے غم میں اتنا سا منہ نکل آیا ہے. اس لیے میں جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ بلا ٹلے یہاں سے. میں نے ایک جاننے والی سے کہا ہے، اس نے ایک کلرک کا رشتہ بتایا ہے. دادا جان کو آج بھی وہ وقت یاد تھا جب سارے خاندان کے سامنے بے عزتی کروائی تھی آزادی نے. اور آج تو بات ہی ان کے لگتے جگر کی تھی. آج تو زونش کی ذات نفرت کے نچلے درجے پر پہنچ گئی تھی. بابا جان آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی لاوارث ہے کیا جو ایسے ہی کسی سے بھی بیاہ دوں اس کو؟ ابو بھی غصے میں آ گئے مگر باپ کے آگے آواز دھیمی رکھی. میں نے ہیرا چنا تھا تمہارے کوئلے کے لیے، لیکن تم عقل کے اندھے ہی رہے. اب جو مل رہا ہے جیسا مل رہا ہے شکر کرو. تمہاری اتنی بد زبان پوہر بیٹی کو بیانے کو تیار ہے میاں، تم بس تیاری پکڑو. دادا جان فیصلہ کن انداز میں بولے تھے. ابراہیم بالکل چپ سے ہو گئے. کیا کرتے، آگے کنواں پیچھے کھائی تھی. جب کچھ راستہ نظر نہ آیا تو بیٹی کو سمجھانا چاہا. وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی. نہیں امبو، میں اس عمر نامی میسنے ذلیل کبھی شادی نہ کروں گی، چاہے ساری زندگی کنواری رہوں. بیٹا بات سمجھو، بابا نے تمہارے لیے ایک عام سے کلرک کا رشتہ ڈھونڈا ہے. لڑکے کا بڑا برا خاندان ہے، ماں، 4 بہنیں اور کمائی کے نام پر 4 صفر ہیں بس. تم کیسے گزارا کرو گی جس کی اپنی جیب خرچ میں 4 زیرو ہوتے ہیں؟ وہ بے حد فکر مند تھے. بابا جان اپنے غصے اپنی ضد میں زونش کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے اور زونش اپنے ساتھ. ہاں، اور وہ جیب خرچ کبھی پورا ہاتھ آتا ہی نہیں. کبھی میرے ہنسنے پر، کبھی بال لہرانے پر، کبھی سانس لینے پر کٹ جاتا ہے. لیکن میں کسی کلرک سے شادی بھی نہیں کروں گی، یہ بھی بتا دے دادا جان کو. وہ تڑک کر فیصلہ کن انداز میں بولی. ابو نے تعصب سے سر ہلایا. وہ دونوں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے مگر دونوں ہی پہاڑ کی طرح ڈٹے تھے اپنے فیصلے پر. دادا ایسا چٹان اور پوتی بالکل دادا جیسی. 2 دن کے اندر اندر نہ جانے کہاں سے رشتہ لائیں دادا جان، اور جمعے کو نکاح کی دعوت پورے خاندان میں بانٹ دی گئی. اس بار زینی کی بدزبانی، سازش، چالاکی سب فیل ہو گئی تھی دادا کے آگے. انہوں نے گہرا وار کیا تھا اس پر. دادا جان میں محبت کرتا ہوں اس سے، آپ سوچ لیں ایک بار پھر. عمر پھر دادا جان کے کمرے میں موجود تھا. وہ تم سے کچھ نہیں کرتی سوائے نفرت کے. اتنی نفرت سہنے سے اچھا ہے تم جدائی کا درد سہ لو. وہ سختی سے بولے تھے. عمر کو آگے بس سیاہی نظر آ رہی تھی. زونش ابراہیم سے بات کرنا فضول تھا کیونکہ وہ بات نہیں کرتی، ہنگامہ ڈالتی ہے. زینی نے الگ ہنگامہ ڈالا ہوا تھا مگر اب کوئی بھی اس کی سن نہیں رہا تھا. ایک پل کو تو دل میں آیا اپنا سامان سمیٹے اور گھر چھوڑ جائے، مگر کہاں. پہاڑ جیسا سوال سامنے تھا. پھر یوٹیوب والی ضلالت کے بعد سے ہر کوئی اسے جانتا تھا. کہاں چھپتی آخر؟ پلاسٹک سرجری کے پیسے ہی نہیں تھے کہ یہ بوتی ہی بدلوا دیتی. اس نے زور سے چائے کا مگ پھٹک دیا. نیچے گانے گائے جا رہے تھے، سب خوش تھے سوائے اس کے. ناچ گانا ایک ہنگامہ لگا تھا. 2 دن بعد شادی تھی اس کی. وہ نیچے آئی تو حماد نے اٹھلا کر پوچھا تھا، اور سناؤ زینی؟ اب روز کا اسے دیکھ رہا تھا. اس سے نہ پوچھو، آج نہیں تو اس نے سنائی دینی ہے. زوہا نے سرگوشی کی. جہاں کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، سرگوشی کیا خاک سنائی دیتی. زینی نے لاؤڈ سپیکر کا سوئچ آف کر دیا. بند کرو یہ ناچ گانا، سفید دریا بچھاؤ اور ماتم کرو میرا. تم لوگ یہ شادی نہیں ہے. ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے اس لاڈ صاحب کو انکار کر کے؟ وہ چلتی پھرتی تو بنی ہوئی تھی. ہاں انکار تو تم نے ہمیں بھی کیا ہے، لیکن ہم نے شکر کا کلمہ پڑھا ہے. کیا کہا تھا مجھے؟ بھانڈ. اپنا گلا دیکھا ہے؟ پھٹا ڈھول. نہ بات کرنے کی تمیز، نہ انداز میں لچک، نہ کوئی ادا. انکار کی بات پر حماد کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. جانتی ہوں آج کل میرے دن برے چل رہے ہیں، مگر اتنے برے چل رہے ہیں کہ چینٹیوں کے بھی پر نکل آئے ہیں.
वो तंग कर बैठी। हाँ, मुझे क्या कहा था? आलू खुद जो सारा दिन भर भर कर खाती हो, आधी रात को भी खाने किचन में पहुंच जाती हो, आधी रात को भी खाने किचन पहुंची होती हो, मगर जिस्सामत ऐसी कि तेज हवा चले तो पत्थरों से बांधना पड़े तुम्हें। अब के फुप्पो का लाडला बोला था और मुझे नालायक बोला तुमने। खुद तो आज तक उमर को मात नहीं दे पाई। ये हसन था, सारे ही दुश्मन बन गए थे। वो अभी उन्हें जवाब देती कि जोहा बोल पड़ी, तुम लोग शेर के मुंह में ये सोचकर हार डाल रहे हो कि ये जख्मी है, मगर जख्मी शेरनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, समझे? आवाज बंद करो सब। जोहा ने उसका हाथ थामा और कमरे में आई। हाल अरेंज न हुआ तो दादा जान ने लेकर बाहर लॉन सजा दिया, मगर शादी कल ही होनी थी। ज़ैनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। फिर ये सोचकर मुतमईन हो गई कि मैंने खुद ही तो कहा था राह चलते से शादी करनी, कोई भी हो मगर उमर इस्माइल ना हो। फिर वो इतनी मुतमईन हुई कि इस सादे से 5,000 वाले रूसी जोड़े पर 40,000 का मेकअप करवाई और अब वो अपने कमरे में बैठी बारात का इंतजार कर रही थी। खुशी चेहरे से झलक रही थी, सिर्फ उमर को मात देने की खुशी, वरना दिल को अभी किसी शादी से वाबस्तगी न थी। खुशी बस फतह की थी। जोहा उसके पास ही बैठी थी कि पहले अहमद भाई उसके कमरे में आए जोहा को देखने। सिवाय उसके दादा जान ने सारे निकाह कैंसिल कर अगले हफ्ते कर दिए थे। फिर असद आया ब्रश ढूंढने, फिर हम्माद को जोहा से काम था, फिर उमर आया जिसे देखकर उसके चेहरे पर सख्त तासुरात छा गए। चेहरे पर तनाव बढ़ गया। उमर ने उसे भरपूर देखा था, नारंगी रंग के कपड़ों में ऊपर से नीचे तक सजी, खूबसूरत जेवर जेब तन किए, अपने तीखे नकोश के साथ वो खूबसूरती का इम्तिजाज बनी थी। उमर उसे देखे गया और वो उमर को देखकर भड़क कर बोली थी, ये मेरा कमरा है या अजायब घर, जिसे देखो मुंह उठाए अंदर चला आता है। वो रुख फेर कर बोली। उसकी आवाज से वो होश की दुनिया में लौट आया। सोनिश इब्राहिम, अभी भी वक्त है, इनकार कर दो शादी से, वरना इसके बाद जो होगा तुम याद रखना, उसकी जिम्मेदार बस तुम होगी। वो धमका रहा था। सोनिश खड़ी हुई और उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जाओ, मैं ऐसी खाली पीली धमकियों से नहीं डरती। तुम आखिरी मर्द भी हो इस रोहे जमीन पर, तब भी शादी के झांसे में ना हूं मैं। उमर ने तमस्कराना अंदाज में उसे देखा और रुख फेर कर चला गया। आज बला का डैशिंग लग रहा था, हल्के टीपिंग रंग के शलवार कमीज में। जोनिश ने एकदम ही लाहौल पड़ी। जोनिश को बाहर लाया गया। एक सोफे पर वो थी और दूसरे सिंगल सोफे पर दुल्हा मियां, जिनके चेहरे से ही उनकी खस्ता हाली का पता चल रहा था। और सामने कुछ फासले पर बैठे थे काजी साहब और दादा जान जोनिश के सर पर खड़े थे। पूरा घर मेहमानों से भरा था, जबकि बारात के नाम पर आए थे सिर्फ 10 लोग। जोनिश का दिल घबराया, दिल में दुआ की, या अल्लाह कोई मौजा हो जाए। काजी साहब निकाह पढ़ाएं, इब्राहिम साहिब बोले, और जोनिश दिल में दुआएं पर विरत करने लगी। जब सामने से उमर चलता हुआ आया, जिसके बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, आंखों में खून उतरा था, पूरा जिस्म पसीने में शरबूर था, हाथ की हथेली से खून डस रहा था, कुर्ते पर जगह जगह खून के धब्बे थे और टिप टिप एक कतरा हाथ से लकीर की सूरत बह रहा था। दूसरे हाथ में पिस्तौल थी। जोनिश तो नजरें झुकाए बैठी थी। एक बार अपना दूल्हा देख दोबारा नजर डालने की हिम्मत न थी। दिल में दुआएं पड़ रही थी जब एक दहाड़ पर उसने झटके से सर उठाया। ये शादी अभी इसी वक्त रोक दें, नहीं तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। उमर सामने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पटाने खड़ा था, आंखें अंगारे उगल रही थी। दुल्हन ने झटके से सर उठाया था। उसके खूंखार आंखें देख उसकी जान हवा हो गई थी।